قرآن مجید ہم سب کے خالق کا ایک ایسا پیغام جو زندگی کے ہر لحظے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہی کتاب انقلاب ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ المولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام اور عزتوں کے لائق ناظرین گرامی، ہمارا جو سلسلہ دورہ تفسیر نور قرآن کا چلا ہے، اس میں ہم پہنچے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، کہ تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ثواب پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اس نیک کام میں ہمارے ساتھ ضرور حصہ ڈالیں۔ آپ آگے بھی شیئر کریں، کم از کم اپنے 3 دوست یا 3 گروپس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک دم مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں، یعنی یہاں سے یہ دونوں مخاطب کے صیغے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے قبل آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے تھے۔ غائب کے صیغوں سے ایک دم مخاطب کا صیغہ، گویا ہمیں یہ بھی ایک کنسپٹ ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خالق مانتا ہے، اس کو رحمان اور رحیم مانتا ہے، وہی ہم سب پر کرم فرمانے والا ہے، وہی مہربان ہے، اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں جا کر ہم نے تمام اصحاب و کتاب دینا ہے، اس کو مکمل اپنا معبود تصور کر لیتے ہیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ جب بندہ ایسا کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے تو پھر وہ مخاطب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں۔ تو اس کی وجہ سے بندہ اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ معبود کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرتا رہتا ہے، اور بندہ معبود کے عبادت کو پھر عملی طور پر جمع پہناتا ہے اپنے قول کے ذریعے اور اپنے فعل کے ذریعے، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ جب جہاں بھی چلتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے، اگر یہ چیز اس کے ذہن میں رچ بس گئی ہے تو پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے، جدھر بھی وہ جاتا ہے، وہ اللہ کو اپنے سامنے ہی پاتا ہے، اس سے کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ سوچ اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کو اپنے سامنے پا رہا ہوں، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ ایسے محسوس کرنا۔ اور یہاں بھی دیکھیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھ کر بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ اس کی عبادت کرے، اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دوسرا عقیدہ ہے، یہی اگر بندے کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور وہ جدھر بھی جائے، تو جب اسے یہ پختہ یقین ہے، ہر وقت ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات سوار ہو گئی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غیبت کیسے کر سکے گا؟ پھر وہ بہتان کیسے لگا سکے؟ چغلی کیسے کرے گا؟ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ حرام کام کا مرتکب کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے پھر جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ سکے گا؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سے نیک اعمال وہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ بجا لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو پختہ کر دے کہ ہم ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات سوار رہے کہ کم از کم اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہی ہمارا حقیقی مددگار ہے، وہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ عبادت کی جو اقسام ہیں وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو بیان فرمائی ہیں، وہ 10 قسم کی عبادات ہیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو 10 قسم کی عبادات ہیں۔ ایک ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت کتاب، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اللہ فی کل حال، اور طلب حلال، اور مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور اتباع سنت۔ یہ وہ 10 کام ہیں جو عبادت میں آتے ہیں۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے رب کی، تو اس کے اندر کچھ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اوصاف
جو آپ کے سامنے میں یہاں پر وہ شیئر کرنے لگا ہوں جو ہمارے استاد محترم، ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے. تو آپ نے جو وہ اوصاف جو قرآن مجید نے اپنے عبادت گزار بندوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر آپ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمائی ہے کہ ایک رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہل لوگوں سے الرحمن کے بندے اپنا دامن ہمیشہ بچاتے رہتے ہیں. یہ لوگ اپنی راتیں سجدوں اور قیام و حضور میں گزار دیتے ہیں. ان کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. بے شک جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. رحمان کے بندے کنجوسی نہیں کرتے اور وہ فضول خرچی میں بھی مبتلا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. وہ بدفعلی اور بدکاری نہیں کرتے. گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنے میں وہ حریص رہتے ہیں. اعمال صالحہ اور فلاحی کاموں کو وہ دستور حیات بنائے رکھتے ہیں. صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے وہ بچتے ہیں. رحمان کے بندے جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے. وہ اپنی کرامات نفسی کی وجہ سے لغو کاموں میں نہیں پڑتے. اللہ کی آیتوں پر وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر کر کے منزل کی تلاش کرتے رہتے ہیں. اور وہ اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کی ہدایت کے حریص ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تقوی کی روشنی میں وہ ماحول سازی کرتے رہتے ہیں. یہ وہ اوصاف ہیں جو قرآن مجید نے عبادت گزار بندوں کے نقل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دیکھیں بندہ پہلے غائب کے صیغے استعمال کرتا ہے، پھر وہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی عبادت کرنے والا ہوں، تو گویا بندے کے اس سے پہلے بندے کے اندر جتنا غرور تھا، تکبر تھا، میں یہ ہوں، اپنی اس کی انا تھی، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، لیکن جب اس حقیقی الہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے اپنا معبود جانتا ہے اور اس کے آگے عاجزی کے ساتھ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ایاک نعبد، تو اس کا سارا غرور پاش ہو جاتا ہے، تکبر اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اللہ ہی کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولا تو ہی حقیقی مالک بھی تو ہے، بادشاہ بھی تو ہے. مگر دنیا کا بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مولا حقیقی بادشاہ تو ہے، یہ تو نے مجھے خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، حقیقی بادشاہ تو ہی ہے اور تو ہی حقیقی مددگار ہے. تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا مددگار تو ہی ہے، کل کائنات کا مددگار تو بھی ہے. جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ بھی ہم تیری عطا کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں ادھر اس بات کو بھی سمجھیں، یہ مدد کب شرک ہوتی ہے اور کب شرک نہیں ہوتی، اسی طرح عبادت کب شرک ہوتی ہے اور کب شرک نہیں ہوتی. تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ مدد یا عبادت اگر معبود سمجھ کر اور حقیقی مددگار سمجھ کر ہم کسی کو بھی اس کے قابل سمجھیں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے. چاہے کسی نبی سے مدد مانگے، چاہے کسی ولی سے مدد مانگے، چاہے کسی ڈاکٹر سے مانگے، چاہے کسی سے مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے معاملے میں مدد مانگے، یہ سب کفر و شرک میں آئے گا اگر ہم حقیقی مددگار سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کو آپ دیکھیں، نماز کل عبادت ہے. نماز میں صرف سجدہ عبادت نہیں ہے، نماز کل عبادت ہے. نماز میں آپ جو قیام کرتے ہیں کہ قیام عبادت نہیں ہے، نماز پوری عبادت ہے، قیام عبادت ہے. چاہے آپ ہاتھ باندھتے ہیں، چاہے آپ ہاتھ کھولتے ہیں، چاہے آپ سینے میں باندھتے ہیں، ساری آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. رکوع عبادت ہے، دو سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ بیٹھتے ہیں وہ عبادت ہے، دو زانوں بھی بیٹھنا عبادت ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہم تو ڈاکٹر سے بھی مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا، اللہ کا گھر رہے اور آپ ہماری مدد کیجئے. اسی طرح ہم اللہ کے نبی سے مدد مانگ لیتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو والد آتا ہے، والدہ آتی ہے، ہم ان کے سامنے بھی ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یا پھر ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں تو اساتذہ کے سامنے تو تقریباً کثرت کے ساتھ ہم خصوصاً جو دین پڑھتے ہیں ان کے جب بھی اساتذہ آتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ادب و احترام سے. تمام مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں. تو یہ دو زانو ہو کے تو ہم تو نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز تو عبادت ہے.
کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یا ہم جب قیام کرتے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے اور صرف سجدہ ہی شرک ہے؟ تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ سجدہ بھی، قیام بھی اور دو زانوں کے بیٹھنا بھی تب شرک ہے جب ہم ان کو معبود سمجھ کر کریں. لیکن جب ہم معبود نہیں سمجھتے تو نہ بھی سجدہ شرک ہے، نہ قیام شرک ہے، نہ قاعدہ بیٹھ اس طرح جس طرح قاعدے کی صورت میں ہم بیٹھتے ہیں یعنی دو زانوں، تو نہ وہ شرک ہے جب ہم معبود نہیں سمجھتے. لیکن کیا سجدہ اگر اس صورت میں شرک ہوتا تو پھر کبھی سجدہ اللہ کسی کے آگے اجازت نہ دیتا. لیکن یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیماً تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کے آگے ہوا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اور حضور کی شریعت میں آ کر یہ سجدہ حرام ہوا. تو اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے یعنی کہ سجدہ جو حرام ہوا ہے وہ شرک کی وجہ سے نہیں حرام ہوا، سجدہ حضور کی شریعت میں آ کر ہمارے نبی کی شریعت میں یہ حرام ہوا ہے. اور سجدہ معبود سمجھ کے کیا جائے تو شرک ہے، اور اگر معبود نہیں سمجھتے تعظیماً سجدہ کیا جائے تو شرک نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ سجدہ ہوتا رہا اللہ کے اذن سے، لہذا یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ شرک رہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ سجدہ حضور کی شریعت میں حرام ہے تو سجدہ حرام ہوا، قیام حرام نہیں ہوا. اور اسی طرح دو زانوں بیٹھنا حرام نہیں ہوا، بلکہ جبریل، حدیث جبریل آپ لوگ نے سماعت فرمائی ہوگی، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور علیہ السلام سے کچھ دین کی معلومات لی، حالانکہ جبریل علیہ السلام خود بھی اس کی تصدیق بھی کرتے رہے. تو اس پر حضور علیہ السلام نے بعد میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے اور یہ کیوں آئے تھے؟ پھر بتایا یہ جبریل امین تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو دو زانو ہو کر بیٹھے تھے اور حضور کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے تھے. وہ دو زانو ہو کے بیٹھ کے جبریل امین دین سکھا رہے تھے صحابہ کو کہ جب آپ بارگاہ جس سے دین سیکھے اس کے سامنے بیٹھے تو دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس سے عزت اور احترام کے ساتھ اس سے سوال کریں. اور جو ساتھ میں تصدیق کر رہے تھے گویا بتا دیا کہ جب دین پڑھانے والا تمہیں جو پڑھائے اس کی تصدیق بھی کرو. اور اب رہی بات یہ کہ یہ دیکھیں وہاں بھی شرک نہیں تھا. تو یہ جو ہے یہ تعظیم بجا لانا پوری نماز کی صورت میں یہ سب عبادت ہے، کسی بندے کے سامنے بجا لانا کفر و شرک نہیں ہے. ہاں سجدہ حرام ہو گیا، سجدہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتے. بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا جو مزارات پہ حاضریاں دیتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بدگمانی سے بچانے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں جیسے اب ہم جب کسی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہم عموماً یہ مزار کو ہاتھ لگا کر بوسہ دے دیتے ہیں، یہ بہتر طریقہ ہے سب سے. لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار اگر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بالکل فرش پر جھک جاتے ہیں اور وہاں پر بوسہ دیتے ہیں تو اس کے بہت سے برے نتائج ہوتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی دور سے دیکھنے والا ہے، دیکھیں بدگمانی آتی ہیں، بدگمانی سے حضور نے ہمیں محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، ایک صحابی نے دیکھا، وہ صحابی ایک دم جلدی سے گزرنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو روک کر کہا یہ میری زوجہ ہے سلام اللہ علیہا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر شک کروں گا. حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں اور انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شک ہو سکتا ہے. تو یہ بدگمانی کو حضور نے دور کرنے کیا وہاں پر، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کسی کو بدگمانی میں ہماری وجہ سے کوئی مبتلا نہ ہو، اگر ہو رہا ہے تو ہم اسے دور کریں. ایسے ہی جب ہم کسی کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں ہم جب ایسے ہی ہم جب کسی مزار کے سامنے ہم جب جاتے ہیں اور ہم اس مزار کے سامنے بوسہ دیتے ہیں، اگرچہ بوسہ دینا کفر و شرک نہیں ہے، بوسہ دینا تو کسی صورت میں شرک ہوتا ہی نہ، ورنہ حجر اسود کو بھی کوئی بوسہ نہ دیتا اور معصوم بچوں کو بھی کوئی بوسہ نہ دیتا، یہ شرک نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے اپنی. لیکن جب آپ وہاں پر فرش پر آپ وہاں پر بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے جو برے نتائج ہے وہ یہ ہیں کہ پیچھے کھڑا ہونے والا بندہ اگر آپ کا تابع دار ہے یا پیچھے کھڑا ہونے والا بندہ کوئی جاہل ہے تو وہ سمجھے گا کہ آپ نے سجدہ کیا، اور وہ بھی اگر سجدہ کر بیٹھے تو وہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ایک حرام کام کا، یا پھر شرک میں مبتلا ہوگا یا حرام کام کا مرتکب ہوگا. جس صورت میں بھی اس نے سجدہ کیا آپ کو دیکھ کر بدگمانی کی اور اس نے یہی سوچا کہ اس نے تعظیماً کیا ہے تو بھی گناہ کبیرہ، اور اگر اس نے معبود سمجھ کے کیا تو پھر کھلم کھلا شرک ہو گیا. تو اس صورت میں ایک یہ صورت پیدا ہو. دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیچھے کوئی کافر، کوئی مشرک یا کوئی ایسا بندہ جو نان مسلم ہو تو وہ تو دیکھے گا یہ تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تو یہ خبروں کے آگے بھی سجدہ کر رہا ہے، یا پھر کوئی اور بندہ کھڑا ہے جو پڑھا لکھا ہے، جب آپ کو وہ اس صورت میں دور سے دیکھے گا تو اس کو یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں یا آپ سجدہ کر رہے ہیں.
تو وہ آپ کو گناہگار سمجھے گا یا مشرک سمجھے گا, یا پھر آپ کو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب, یہ حرام کام میں مبتلا ہو گیا کہ سجدہ حرام تھا اور اس نے کیا, تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا دور سے دیکھنے والا. اس صورت میں حالانکہ آپ بوسے کے لیے جھکے ہوئے, تو ہمیں بدگمانیوں کو بھی دور کرنا چاہیے. تو باقی جو کام ہے وہ جس طرح جائیں, اسی طرح نستعین کا معاملہ بھی ہے. ویسے نستعین جو یہ بات بھی جان لیں, یہ ہماری اردو کی کمزوری, ہم اس کا معنی مددگار ہی لیتے ہیں. نستعین کا معنی مدد ہی ہے, لیکن چونکہ اردو میں اور کوئی متبادل الفاظ نہیں ہے, ورنہ عربی میں یہ مدد جو لفظ ہے یہ خود عربی کا لفظ ہے, اور اسی طرح تعاون عربی کا لفظ ہے, لیکن یہ الگ الگ کیٹیگری کے لیے, الگ الگ فیلڈ کے لیے استعمال ہوا ہے. غور کریں, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, اس کے لیے تعاون لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح جب اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں کہ ہم کسی سیدھے راستے پہ چلیں, تو اس کے لیے جب آپ تعاون مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, تو اس کے لیے نستعین کا لفظ کے بولا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو استعانت ہم چاہتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی سے کوئی مال متاع یا اس طرح کی مدد مانگتے ہیں, تو وہ عربی میں بھی مدد کا لفظ استعمال ہوا ہے, جیسے رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال, کہ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو. تو یہ عربی میں تو الگ الگ مدد کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, نصرت کا استعمال ہوا ہے, لیکن اردو کی وہ فصاحت و بلاغت اردو میں نہیں ہے, اور ان کے متبادل الفاظ نہیں ہیں, تو ہم یہی مدد ہی مراد لے لیتے ہیں یہاں پر بھی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ مدد کسی اور سے مانگنا کفر و شرک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ نماز بھی تو پوری عبادت ہے, لیکن قیام عبادت نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں ہم, تو کفر و شرک نہیں ہے بلکہ تعظیم جالانا درست ہے. اسی طرح دو زانو ہو کے بیٹھنا بھی درست ہے. اسی طرح آپ کسی سے مسجد کا چندہ مانگ رہے ہیں, مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے, حالانکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, لیکن آپ اس سے تعاون مانگ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپرین نے مجھے علاج کر دیا, ڈسپرین نے میرے سر کا درد دور کر دیا, یا پیناڈول نے مجھے میری تکلیف کو دور کر دیا. آپ یا رسول اللہ مدد کرتے ہیں, علی مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتیں ہیں, ان ساری صورتحال میں اگر آپ ان کو حقیقی سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے. حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ آپ اللہ کی عطا سے سمجھیں کہ اللہ نے یہ ان کو سبب بنایا ہوا ہے, تو اللہ کا سبب مان کر, وسیلہ مان کر اگر آپ یہ مدد چاہتے ہیں تو یہ کفر و شرک نہیں ہے. جس طرح کہ نماز کی صورت میں بھی قیام آپ اللہ ہی کے آگے کرتے ہیں لیکن کسی اور کے آگے تعظیماً کرتے ہیں تو کفر و شرک نہیں ہے, تو یہ بھی ادھر بھی کفر و شرک نہیں ہے. ہاں اگر مددگار حقیقی سمجھ کر آپ اللہ کے وہ محبوب جن کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے ان سے بھی مدد مانگتے ہیں تو بھی کفر و شرک ہے. لیکن حقیقی مدد بغیر سمجھ کر مسلمان کوئی بھی نہیں مانگتے, اور جو ان پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں اس بنا پر یا رسول اللہ مدد کہنے پر, تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ یا رسول اللہ کہنا اور یہ حضور سے مدد طلب کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے, اور حضور نے کبھی کسی کو در سے خالی بھیجا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو در سے خالی نہیں بھیجا کہ یہ نعوذ باللہ کہ تم شرک کر رہے ہو, چاہے وہ سبب ما فوق اسباب ہوں وہ جو مدد مانگ رہے ہیں, یہ چاہے ما وہ تحت الاسباب ہوں. کہا گیا جی نہیں جی ما فوق الاسباب جو ہوتے ہیں وہ شرک ہے اور ما تحت الاسباب جو ہے وہ شرک نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے ما فوق الاسباب بھی مدد فرمائی ہے. جیسے ایک صحابی کی جو ہے وہ آنکھ نکل گئی تھی, تو ڈیلا نکل گیا تھا حضرت قتادہ کا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اسباب تھے؟ حضور نے ایک صحابی کو اس کا ڈیلا واپس رکھا اور آنکھ ان کی درست ہو گئی. اسی طرح پانی نہیں ہے, انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے, صحابہ کی مدد ہو رہی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی رات کو جا رہے ہیں تو حضور ایک چھڑی دے رہے ہیں اور وہ روشن ہو رہی ہے. کیا سبب ہے؟ تو یہ حضور جو مدد جہاں پر ہمیں کثرت کے ساتھ خصوصاً جنگوں کے واقعات میں یہ مددیں ملیں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں, جو ما تحت الاسباب نہیں ہیں بلکہ ما فوق الاسباب ہمیں نظر آتی ہیں. تو کفر و شرک تب ہے کہ ہم ان کو حقیقی مددگار جانے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے محتاج بندے ہیں, سب اللہ کے آگے محتاج ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ نے بعض بندوں کو سبب بنایا ہوتا ہے. ہاں جس کو سبب بنایا ہوتا ہے اسی سے ہی مدد لی جائے اور اسی قسم کی مدد بھی لی جائے. ڈسپرین سے آپ جا کر آپ ڈسپرین کھا کر کینسر کا علاج نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے جس کو سبب بنایا ہے کیا وہ سبب ہے, وہ والا سبب ہے بھی کہ نہیں ہے.
جیسے بت ہیں تو اب بندہ بت کو تو سبب نہیں بنا سکتا نا, وہ سبب اگر اس کو بنائے گا وہ تو بیوقوف شخص ہوگا کہ اسے ہاتھوں سے بنا رہا ہے اور اس سے پھر مدد, اگر چاہے وہ اسے خدا سمجھ کے نہیں سبب سمجھ کے بھی کر رہا ہے تو وہ بیوقوف شخص ہے کہ وہ جو بت جن کو جو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں, جو سبب بن ہی نہیں سکتے, وہ ان کو سبب بنا رہا ہے. تو اس طرح ہم ایسی چیز کو سبب نہیں بنا سکتے جو سبب بنانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو, یعنی ہر مرے ہوئے کو ہم سبب نہیں بنا سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں جو اللہ کے رسول ہیں, جو اللہ کے نیک لوگ ہیں, نبیین ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں, شہداء ہیں, جن کی تعریف رب کائنات نے قرآن میں کی ہے, وہ زندہ ہوتے ہیں. اللہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. جیسے شہید کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے, وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے ہیں. تو شہید کا درجہ تو بعد کا ہے. شہید تو وہی ہے جو نبی کے نام پہ مر میٹے, ہم اسے شہید کہتے ہیں. تو وہ مر میٹنے والا شہید زندہ ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے نام پر مر میٹ سکتا ہے نعوذ باللہ, وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آدھی آیت پڑھ کر ہم سمجھیں گے تو ایسا ہی ہوگا. ہمیں پورے قرآن کو پڑھنا پڑے گا اور پورے قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور پورے قرآن کی تفسیر کو جاننا پڑے گا اور تاریخ کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا. یعنی تاریخ, وہ تاریخ جب قرآن مجید کا نزول ہوا, اس کا شان نزول کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا اس پر عمل کیا تھا. جب ہم ان ساری باتوں کو جانیں گے تو ہمیں لگے گا کہ وہ طریقہ جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے, وہ طریقہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے, وہ طریقہ جو حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, وہی طریقہ حق کا طریقہ ہے, وہی راستہ حق کا راستہ ہے. ہمیں اسی پر گامزن ہونا ہے اور اسی پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.